الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، محترم جناب اختر الایمان صاحب، صدر مجلس اتحاد المسلمین بہار اور رکن اسمبلی، محترم جناب عادل حسن صاحب، محترم جناب غلام سرور صاحب، محترم جناب وارث پٹھان صاحب اور شہنشین پر بیٹھے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام معزز اراکین، حاضرین اکرام، میں 5 سال پہلے جب امور کی ودھان سبھا میں آیا تھا اور اس وقت میں اپنی تقریر میں ایک بات کو کہتا تھا کہ جو 25-30 سال سے ملے ہیں وہ ایک کام امور کی جنتا کو بتا دیں جو انہوں نے کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کے اس مقام پر بھی آیا تھا اور اس وقت بھی میں نے اس وقت کے ودھائک سے کہا تھا کہ آپ اپنا ایک کام بتا دیجئے جو پچھلے 30 سال میں آپ نے کیا ہو۔ آج میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کو بتانے آیا ہوں کہ 5 سال میں اختر الایمان نے کیا کیا۔ سب سے اہم کام جو اختر الایمان صاحب نے کیا وہ یہ ہے کہ اختر الایمان صاحب نے بڑی بے باکی کے ساتھ بہار کی ودھان سبھا میں آپ کی ناانصافی کا ذکر کیا۔ اختر الایمان صاحب نے 5 سال میں آپ کی صحت کے مسئلے کو اٹھایا، تعلیم کے مسئلے کو اٹھایا، آپ کی شناخت کے مسئلے کو اٹھایا۔ اختر الایمان نے یہ بتا دیا کہ جو 5 مرتبہ کے ودھائک تھے یا اگر کوئی 1 مرتبہ کا ودھائک تھا، مجلس اتحاد المسلمین کے ودھائک میں اور دوسری پارٹی کے ودھائک میں کیا فرق ہے۔ اختر الایمان نے بہار کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ بتایا کہ امور میں لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کو ایمبولینس نہیں ملتی، ان کی موت ہو جاتی ہے جب ان کو اسپتال نہیں ملتا، ان کی موت ہوتی ہے جب روڈ کا انتظام نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب اختر الایمان اپنے مختصر وقت میں تقریر جو کرتے تھے بہار کے اسمبلی میں، ستہ میں بیٹھے ہوئے نتیش کمار یا اس وقت کے اپ مکھیہ منتری تیجسوی یادو پریشان ہو جاتے تھے، اختر الایمان کے دلیلوں کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔ اختر الایمان نے بحیثیت ایک ودھائک بہار کے اسمبلی میں ان لوگوں کو آئینہ دکھایا جو ستہ تو ان کو ملی مگر وہ ایوان اسمبلی میں جا کر خاموش بے زبان ہو جاتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ 5 سال میں اختر الایمان نے الحمدللہ کھادی اور رسیلی کا پل تعمیر کروا دیا، اور انشاءاللہ تعالی 6 مہینے کے اندر 4 مہینے کے اندر اس برج سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ 200 کروڑ کا برج اختر الایمان نے مہانندا ندی کے اوپر ابے پور کا برج اس کو منظور کروایا 200 کروڑ کا، الحمدللہ اس کا کام شروع ہوگا۔ امور اور بیسا بلاک میں نئی بلڈنگ بنائی 33 کروڑ کی لاگت سے، ہاسٹل بنایا 100 بچے اور علیحدہ ہاسٹل 100 لڑکیوں کے لیے، اور یہ بربٹہ میں ہاسٹل بنا۔ ایک ریفرل ہاسپٹل 5 کروڑ کی لاگت سے کام شروع ہو گیا۔ 60 کروڑ کی لاگت سے روڈ کا کام شروع ہوا۔ ایک بجلی جو آپ کو 70 کلومیٹر دور سے آتی تھی اب وہ قریب سے آ رہی ہے 17 کلومیٹر کی۔ تو یہ 800 کروڑ کے قریب کام اختر الایمان نے منظور کروا کے شروع کرایا۔ بتائیے کیا اختر الایمان منتری تھے؟ کیا اختر الایمان منتری بنے
اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ مجلس کے ایم ایل اے ودھائک جیتیں گے، وہ سرکاروں کی نہیں بنے گی تو کام کیسے کروائیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ اختر الایمان نہ منتری بنے نہ ستا کا حصہ بنے، مگر اختر الایمان نے 800 کروڑ کے کام کروائے۔ کام کیسے کروائے؟ کیونکہ جو لوگ منتری بنے، 5 6 مرتبہ ودھائک بنے، وہ کام نہیں کروا سکے جو 5 سال میں اختر الایمان نے کام کروا دیا۔ وہ کیوں کروایا؟ اس لیے کروایا میرے عزیز دوستو کہ اختر الایمان کے پاس جگر تھا، ان کے پاس جگر نہیں تھا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام کام کی فہرست میں آپ کے سامنے رکھنے کو تیار ہوں۔ آج دوبارہ مجلس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ کیا کریں گے، کیسا کریں گے۔ ارے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو سابقہ ایم ایل اے صاحب تھے، سیلاب سے زمین کٹتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ نہیں وہ دھنس گیا، زمین میں دھنس گیا۔ آج اختر الایمان نے سرکار کو استعمال کر کے وہاں پر آپ کو سرکار سے جو راحت کا کام ہو سکتا تھا اس کو کروایا۔ ابھی بھی بہت سے کام کروانا باقی ہے۔ جہاں پر رشوت ہے وہاں پر ختم کرنا ہے۔ وہاں پر بہت سے غریبوں کو تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ نتیش کمار کی سرکار نے رشوت کو عام کر دیا ہے، ہم کو اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے اور اس بات کو یاد رکھیے کہ مجلس کے 4 ودھائک کو خرید لیا گیا۔ ان بے ایمانوں نے اپنے ضمیر کو بیچ دیا اور جنہوں نے بڑھ کے پیسے کی بولی لگائی ان کے سامنے اپنے آپ کو نیلام کر دیا۔ ایک اکیلا اختر الایمان 5 سال تک نہ صرف عمون کی جنتا کی تکالیف کو اٹھا رہا تھا، بلکہ اکیلے اختر الایمان بہار کے 19% غریب اور مظلوم مسلمانوں کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ جب یہ 4 ودھائک بھاگ گئے اور جا کر غیروں کے در پر اپنے سر کو جھکا دیا اور اپنے ایمان کو خراب کیا، تو ایک میڈیا کے دوست نے مجھے فون کر کے تنزیہ طور پر کہا کہ اویسی صاحب آپ کا اختر اکیلا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یاد رکھو جو پیسوں کے بلبوتے پر بک گئے وہ بے ایمان تھے، جو پیسوں کو ٹھکرا دیا اس کا نام اختر الایمان ہے۔ میں نے کہا کہ جہاں تک تمہارا سوال ہے کہ اختر الایمان اکیلے ہو گیا، میں نے کہا میرے دوست جنگل میں شیر اکیلا رہتا ہے، ساتھ میں کوئی نہیں رہتا۔ اکیلا اختر الایمان بہار کی ویدھان سبھا پر بھاری ہو گیا۔ یہ جو 4 بے ایمان بھاگ گئے، کیا تم نے کبھی ان کی زبان سے سنا کہ سیمانچل میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم نے ان کی زبان سے کبھی سنا کہ بی جے پی کیا کر رہی ہے ملک میں؟ ارے یہ تو صرف جیت کی خوشی میں بھاگ گئے۔ ان کو نہ سیمانچل سے محبت تھی نہ آپ سے محبت تھی۔ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ غلام سرور صاحب بھی انشاءاللہ آپ کی بار کامیاب ہوں گے۔ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ یقیناً ہم کلیا ہے، ہم سرجا پوری ہے، ہم شیر شاہ وادی ہے، ہم قریش ہے، سب ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے، آپ اپنی پہچان کو ضرور برقرار رکھیے۔ اگر آپ کلیا ہیں تو فخر سے کہیے میں کلیا ہوں، اگر آپ سرجا پوری ہیں تو فخر سے کہیے کہ میں سرجا پوری ہوں، مگر یاد رکھیے اس بات کو کہ بی جے پی نے جو قانون بنایا، وقف ترمیمی قانون، مسجد چھیننے کا قانون بنایا، جس جگہ پر جا کر کلیا بھی سجدہ کرتا ہے رب کریم کے سامنے، جس جگہ پر جا کر سرجا پوری بھی سجدہ کرتا ہے، مودی ہم کو ایک دیکھ رہا ہے، اسی لیے مودی اور نتیش چراغ پاسوان ہماری مسجد کو چھیننے کا قانون بنا رہے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں اپنی مسجدوں کو دینے کے لیے؟ بتاؤ میرے کو۔ ہم کلیا اور سرجا پوری یقینی ہیں، مگر مسجد تو ہماری ہے، قبرستان ہمارا ہے، درگاہ اور خانقاہ ہمارے ہیں۔
جس جگہ کا مالک اللہ ہے، ہم یہ سب چیزوں کو بازو رکھ کر ایک ہو کر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہو کر کھڑے ہوں گے کہ نتیش کمار، مودی، ہم تم کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم ہماری مسجد اور درگاہوں اور قبرستانوں کو حاصل کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ متحدہ طور پر اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ لوگ آئیں گے، آ کر مختلف باتیں کریں گے، عصبیت کی باتیں کریں گے، مگر یاد رکھیے ہم متحد رہے تو زندہ رہیں گے۔ جیسا کہ کسی مجلس کے ایک مرحوم قائد نے کہا تھا کہ اتحاد زندگی ہے، انتشار موت ہے۔ اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت ہے۔ ہم متحد رہیں گے تو کوئی ہمارے گھر کے قریب نہیں آئے گا، کوئی ہماری مسجد کے قریب نہیں آئے گا۔ اگر انتشار میں پیدا ہو جائیں گے تو نہ ہمارا گھر رہے گا، نہ ہماری مسجد کو خطرہ پیدا ہو جائے گا اور ہماری شناخت کو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ دشمن تم کو بانٹنا چاہتا ہے۔ مجلس تم سے کہہ رہی ہے کہ کلمے کی بنیاد پر ہم نے متحد ہوئے تھے، مجلس کے پرچم تلے ہم کلمے کی بنیاد پر متحد رہیں گے۔ ہم سرجا پوری ہیں، ہم شیر شاہ وادی ہیں، کلیا ہیں، مگر جب معاملہ کلمے کا آتا تو ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے غلاموں کے غلام ہیں۔ تو یہ جو مجلس کے دشمن ہیں، یہ ہمارے اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اتحاد کو کمزور ہونے مت دو میرے بھائی۔ مجلس سے دشمنی کیوں ہے؟ کیونکہ مجلس نے ان لوگوں کی جو ٹھیکیداری تھی سیمانچل میں، اس ٹھیکیداری کو ختم کر دیا۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ چناؤ آئے گا اور حالت مجبوری میں ہم کو ووٹ ڈالیں گے، نہ ان کے گاؤں میں روڈ کا کام ہوگا، نہ پل کا کام ہوگا، نہ راحت کا کام ہوگا، نہ کسان کو اس کی فصل کی قیمت ملے گی۔ جب سے مجلس کا ایم ایل اے کامیاب ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نیند حرام ہو چکی ہے، کیونکہ مجلس ایک وکلپ بن کے آئی ہے سیمانچل میں۔ مجلس ایک متبادل طاقت کے طور پر ابھری ہے، صرف آپ لوگوں کی دعا اور تائید کی وجہ سے۔ جو خواب کبھی تسلیم صاحب دیکھتے تھے، زندگی نے ان سے وفا نہیں کی، مگر میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ تسلیم الدین کا ہر خواب اسد الدین اویسی اور اختر الایمان اور غلام سرور پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر مرحوم تسلیم الدین کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو ہم کو اور آپ کو ایک تسلیم الدین نہیں، مجلس ایسے 1000 تسلیم الدین کو پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔ کوئی تسلیم الدین کا جانشین نہیں ہو سکتا، وہ بہت بڑا نیتا تھا، مگر ان کی طرح بے باک طریقے سے قوم اور ملت کے لیے تو ہم کام کر سکتے ہیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک شمع ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں گے تو نہ صرف سیمانچل کا فائدہ ہوگا بلکہ بہار کا فائدہ ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہیے۔ اور ہم مودی کو، امت شاہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بار بار سیمانچل کو بدنام کرنے کی کوشش چھوڑ دو۔ کیا بات ہے کہ سیمانچل کو جیسا ہی مودی آتے، ان کو لگتا ہے یہاں پر آبادی بڑھ رہی ہے۔ اچھا مودی جی، آپ کے بھائی بہن کتنے ہیں؟ 5 ہیں، 6 ہیں، بتاؤ۔ امت شاہ آپ کے کتنے پریوار میں لوگ ہیں بتاؤ؟ مگر سیمانچل میں آتے ہی بولتے ہیں ارے آبادی بڑھ رہی ہے، یہاں پر گھس بیٹھی آ گئے، یہاں پر بنگلہ دیشی پناہ لے رہے۔ مودی جی، اس دیش میں ایک بنگلہ دیشی کو تو میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، جو مودی جی کی منہ بولی بہن ہے، جس کو بنگلہ دیش کی جنتا نے بھگا دیا، تو مودی جی نے کہا آجا پیاری بہنا، دلی میں میری چھتر چھایا ہے۔ مودی جی پہلے اس بنگلہ دیشی کو سیمانچل لائیے، ہم اس کو راستہ بتائیں گے بنگلہ دیش کا، اس کو بنگلہ دیش بھجا دیں۔
آپ وہ بنگلہ دیشی کو نہیں بچانا چاہتے جو بنگلہ دیش کی ہے، مگر آپ سیمانچل میں آ کر اس طرح کی بکواس کرتے ہیں۔ ہم نتیش کمار سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ تمہاری سیاست ہے؟ کہاں گیا تمہارا وکاس کا وہ جھوٹا نعرہ؟ آج تم آ گئے سیمانچل کو بدنام کرنے کے لیے۔ سیمانچل کی جنتا مودی کی اس بکواس کا انشاءاللہ تعالی جب متدان ہوگا، حق رائے دہی کا دن ہوگا، تو اس کلمے کی انگلی اٹھا کر پتنگ چھاپ پر بٹن دبا کر ہم جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہار میں آج مودی یہاں پر آتے ہیں اور آ کر یہ بکواس کرتے ہیں، یہ نہیں بتاتے سیمانچل واسیوں کو کہ کیوں ایمس کا دواخانہ سیمانچل میں نہیں کھولا جاتا، کیوں گایا کی طرح فیکٹری کی جو پالیسی ہے سیمانچل میں نہیں لاتی، کیوں جلال آباد، جلال نگر سے لے کر کشن گنج تک ریلوے کی ٹریک کیوں نہیں ڈالی جاتی، جس میں اس ودھان سبھا میں بھی ایک ریلوے اسٹیشن بن سکتا ہے؟ کیوں کوچا دامن میں ریلوے اسٹیشن نہیں بنتا؟ کشن گنج میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک چھوٹا سا کیمپس ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے بی جے پی تلی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچے پڑھنے والے مسلمان۔ کیوں یہاں پر انناس کی پیداوار ہوتی ہے، چائے کی ہوتی ہے، مکائی کی ہوتی ہے، کیلے کی ہوتی ہے، اس کی قیمت کیوں نہیں دی جاتی؟ کیوں؟ بتاؤ کیوں نہیں دیا جاتا؟ مگر مودی آ کر یہاں پر بکواس کریں گے کہ گھسپیٹی ہے، فلاں ہے۔ ارے دیش کے پردھان منتری، اگر تم اپنی ڈگری نہیں دکھانا چاہتے تو ہم سے تم کیسا پوچھ رہے ہو؟ اگر تم اپنی ڈگری دکھاؤ گے تو میری تو ڈگری عوام میں، جو دیش کا پردھان منتری اپنی ڈگری نہیں دکھانا چاہتا وہ سیمانچل میں آ کر گھسپیٹی بولتا ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ دیش کے پردھان منتری یہ زیب نہیں دیتا، مگر دیش کے پردھان منتری ہیں۔ بنگلہ دیش میں انقلاب آیا، ان کو خبر نہیں۔ پڑوس میں نیپال ہے، نیپال میں وہاں کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا گیا، مودی کو نہیں معلوم، مگر سیمانچل میں گھسپیٹی آ رہے ہیں۔ مانے اس طرح کی نفرت کے مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی نتیش کمار، چراغ پاسوان اور کشواہا صاحب نے ایک ایسا کالا قانون بنایا تو پورے دیش کے مسجدوں کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ آپ بتائیے، بہار میں ہندو دھرم کا بورڈ ہے، اس میں کوئی غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا، ہم بھی مانتے ہیں اس کو۔ بہار میں بودھ گایا ہے، وہاں پر اس کا ممبر صرف بودھ اور ہندو بھائی بن سکتا ہے، مگر ہمارے وقف بورڈ میں، مسلم وقف بورڈ میں 3 غیر مسلم ممبر بنیں گے۔ بتاؤ کیوں؟ جب وہاں نہیں بن سکتے تو یہاں کیسے بنیں گے؟ میں مسجد چلاؤں گا، درگاہ ہے تو عرس میں کروں گا، قبرستان ہے تو میں قبرستان چلاؤں گا، عیدگاہ ہے تو نماز میں پڑھوں گا، مگر مودی جی بول رہے ہاں وقف کا مالک اللہ ہو سکتا ہے مگر میں مالک بننے کی کوشش کروں گا۔ مودی جی، جس جگہ کا مالک اللہ ہے نا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور ہماری بھی حفاظت کرے گا انشاءاللہ ہوگا۔ یہ کام ایسا قانون بنا دیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ مجلس سے دشمنی، مخالفت کیوں؟ اختر علی ایمان نے مجھ سے فون کر کے کہا کہ سر، میرے پاس ذمہ دار قوم اور ملت کے لوگ آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتحاد کرنا نہیں چاہتے مہا گٹھ بندھن سے، اویسی اکیلا کام کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا اختر بھائی، وہ جو بولیں گے آپ خط پہ لکھ کے سائن کر کے لالو جی کو بھیجا دو۔ اختر علی ایمان نے لالو جی کو خط لکھا، پھر ان کے بیٹے نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں بتایا گیا۔ ہم تو ذرا روایتی ہیں نا، اگر ہمارے گھر میں ہمارے ابا ہیں یا ہمارے بزرگ بڑے ہیں، اگر ہم ان کو بول دیے تو وہ لائن ڈالتے، بس ختم، ہم ادب کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے۔ خیر معاملہ الگ ہے یہاں پر۔
اختر بھائی نے ان کو بھی لیٹر لکھ لیا تیجسوی کو. کیا لکھا اختر الایمان نے؟ یاد رکھو میری اس بات کو، یہ آسان کام نہیں تھا میرے لیے، اختر الایمان کے لیے. ہمارے 4 ودھائک کو تیجسوی نے خریدا تھا، 4 ودھائک کو تیجسوی نے خرید لیا. اس کے باوجود بھی ہم خط لکھے. کیوں لکھے؟ کیونکہ ہم سیمانچل اور بہار کی سرزمین پر دوبارہ مودی اور نتیش کمار کی حکومت کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے. ہم نے اپنے نقصان کو برداشت کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ کتنی محنت کر کے آپ ووٹ ڈالتے ہیں. پولنگ کے دن دھوپ میں کھڑے ہوتی ہماری ماں اور بہنیں بچوں کو لے کر، بھوکے رہتے ہمارے بزرگ، نوجوان بھوکا رہتا ہے، بھاگتے رہتا ہے. اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے کلیجے پر، دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ لیا کہ نہیں، بی جے پی کو ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ بہار میں بی جے پی کا مکھیہ منتری نہ بنے. اختر الایمان نے کیا لکھا سنو میرے کلیا بھائیوں. اختر الایمان نے کہا کہ اگر تم مکھیہ منتری بنتے تو ہم کو منتری کا پد مت دو، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، تم اقتدار پہ رہو، ہم کو صرف ایک چیز چاہیے کہ تم اپنے قلم سے لکھ کر دے دو کہ سیمانچل ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنایا جائے گا اور سیمانچل کے مقدر کے فیصلے سیمانچل کی جنتا کرے گی. بتاؤ، میں نے اپنے 4 MLAs کو لوٹنے والے کو خط لکھا اور کہا کہ منتری نہیں چاہیے، سیمانچل سے انصاف کر دو. اور تیجسوی کہتے کہ مجھے آ کر ڈرایا گیا. ارے کیا ڈراتے ہیں؟ ارے ہم وہ لوگ ہیں جو کسی مائکا لال سے نہ ڈرتے سوائے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نہ ہم کسی کو غیر ضروری ڈراتے ہیں. ہاں، اگر کوئی ہم کو آ کر چھیڑتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں چھیڑ مت، اگر چھیڑے گا تو تجھے چھوڑیں گے نہیں، یاد رکھ. اب خط لکھ کر دے دیا، اب اور کیا کر سکتے؟ تم کو فیصلہ کرنا ہے. مگر یاد رکھو، ہم تو چناؤ لڑیں گے. ہم نے کہا 6 سیٹ دے دو، 5 تو ہم جیتے ہیں. اب نہیں معلوم، جو لوگ اپنے آپ کو سیکولرزم کا بڑا پہلوان سمجھتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہی سیکولر ہیں، باقی کے سب کمیونل ہیں، میرے بھائی، جو لوگ ہم پر گالیاں دیتے ہیں کہ اویسی بی ٹیم ہے، میرے بھائی کبھی یہ بھی تو سوچو کہ جب اتر پردیش کے الیکشن ہو رہے تھے 2022 میں، میری گاڑی کے اوپر 6 فیٹ سے ٹول گیٹ کے اوپر 6 گولیاں چلائی گئی تھی. 6 گولیاں 6 فیٹ سے. بتاؤ یہ بی ٹیم کا کوئی کام ہے؟ 6 فیٹ سے 6 گولیاں میری گاڑی پہ چلائی گئی. اللہ کا کرم تھا، آپ لوگوں کی دعائیں تھیں، میری ماں کی دعا تھی، اہل دل کی دعائیں تھی، اللہ نے مجھے بچا لیا. مگر میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں موت سے نہیں ڈرنے والا ہوں. ہم سب کو ایک دن جانا ہے اس زمین کے اندر، چاہے کوئی وقت کا سکندر ہو، وقت کا پردھان منتری ہو، کچھ ہو، سب کو جانا ہے زمین میں. ہمارا اصل گھر تو وہ رہے گا، ہمارا اصل بستر تو مٹی رہے گی 10 فیٹ کے اندر. مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر اس بات کا ہے میرے بھائی کہ مرنے کے بعد جب پوچھ ہوگی ہم کیا جواب دیں گے. مجھے خوف تو اس بات کا ہے کہ جب خبر میں وہ چہرہ دکھایا جائے گا، بولو یہ کون ہے، تو ہم سب لوگ آنکھ میں آنسو لا کر بولیں گے یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم انسان. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ حشر کے میدان میں کیا میرا نام اور ہمارا نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا. موت تو حق ہے. ارے ہم گولیوں سے نہیں ڈرنے والے، مرنا تو ایک دن ہے، انشاءاللہ ہم سب مریں گے. مگر یاد رکھو، زندگی وہ زندگی کامیاب ہے جو غریب اور مظلوموں کے لیے اپنا وقت گزار دے. زندگی وہ زندگی کامیاب ہے
جو کہ اللہ کے خوف سے اس کے آنکھ میں آنسو آ جائے. زندگی وہ زندگی کامیاب ہے جب رحمت للعالمین کا ذکر ہو تو ہمارے ہاتھ کے بال اور رونگٹے کھڑے ہو جائے اور ہم پکار کر کہیں کہ ہم اس نبی کی رسول کی امت ہیں. تم گولیاں چلاتے ہو اور مجھے گالی دیتے. اچھا یہ بتاؤ, ابھی 10 دن 15 دن پہلے اپ راشٹرپتی کا چناؤ ہوا, کس کو ووٹ دیا میں؟ ایک ووٹ تھا میرا. ہمارے مکھیہ منتری تلنگانہ کے ریونت ریڈی نے فون کر کے کہا, اسد بھائی آپ انڈیا الائنس کا ساتھ دو. اتنے گالیاں یہ لوگ مجھے دیتے ہیں, کیا کیا بولتے اناب شناب, خیر کوئی فرق نہیں پڑتا. میری عزت کا مالک, آپ کی عزت کا مالک اللہ ہے. یہ بچے پکار لیے تو میری عزت میں فرق آنے والا نہیں ہے. میں جا کر ریونت ریڈی کو بولا کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے سدرشن ریڈی صاحب کو ووٹ دو. سپریم کورٹ کے جج تھے جسٹس سدرشن ریڈی, انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا اویسی بھائی میں آ کے ملنا چاہ رہا ہوں آپ سے. میں نے کہا سر مت آئیے, ہم مسلمانوں پر آپ کا ایک احسان ہے. آپ جب ہائی کورٹ کے جج تھے آپ نے مسلم ریزرویشن کے بارے میں اچھا ججمنٹ دیا تھا. میرے بھائی ہم کسی کا احسان بھی نہیں بھولتے. میں جا کر ووٹ ڈالا. بولو کیا بولو گے, کیا بولو گے بولو. تیسری بات بولتے وہ حیدرآباد سے آیا. ہاں حیدرآباد سے آیا, چاند سے نہیں آیا ہوں, حیدرآباد سے آیا ہوں. اور تم کیا کرتے, ہریانہ سے جو یادو آیا تم نے اس کو راجیہ سبھا کے MP بنا دیا اور بولتے حیدرآباد سے آیا. ارے بابا حیدرآباد بھارت کا حصہ ہے. اور ایک بار جب بہار میں سیمانچل میں ہم نے اپنا جھنڈا لگا دیا تو بار بار آؤں گا. جب تک زندگی وفا کرے گی بہار اور سیمانچل کو آتا رہوں گا, تمہارے لیے لڑتا رہوں گا, تمہارے انصاف کے لیے لڑتا رہوں گا. ہماری ماں اور بہنوں کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو کم کرنے کی کوشش کروں گا. نوجوانوں کو امید دلاؤں گا, نوجوانوں کو جذبہ دلاؤں گا, نوجوانوں سے کہوں گا ڈرنا نہیں, ہمت سے کام کرو. ارے آؤں گا, بہار کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اسد الدین اویسی آئے گا. تم یہ سمجھ رہے کہ تمہارے اس بکواس باتوں کو سن کر میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں موت مجھے روک سکتی بہار آنے سے, مگر زندہ جب تک ہوں تمہارے درمیان میں رہوں گا. بلکہ وصیت کر رہا ہوں اگر میری موت آ جائے اللہ کے حکم سے تو ہو سکے تو جس ہندوستان کے کونے میں میرا جنازہ ہوگا میں تمہارے کندھے پر قبر میں جانا چاہوں گا. تم آنا پڑے گا تم کو. یہ اور تمہارا میرا رشتہ ہے. میں تمہارے بھائی کا بیٹا نہیں, میں تمہاری بہن کا بیٹا نہیں, مگر میرا اور تمہارا خون کے رشتے سے بڑا رشتہ ہے. وہ رشتہ کلمے کا رشتہ ہے میرے بھائیوں. اور جس کو اللہ نے جوڑا اس کو کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی. اے ظالموں, بہار کو آئے. ارے بھارت کے کسی کونے میں اگر کوئی پکار کر کہے گا ویسی تو میں دوڑتا ہوا پاگلوں کی طرح جاؤں گا. سیمانچل ایک انصاف کا مسئلہ ہے, سیمانچل بھارت کی ترقی کا مسئلہ ہے. اور میرا خواب ہے کہ ایک دن انشاءاللہ تعالی سیمانچل کا نوجوان, سیمانچل کی ہماری بیٹی بہار کی قیادت کرے گی, بلکہ بھارت کی بھی قیادت کرو گے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ ووٹ ڈالنے جب جائیں گے تو پتنگ چھاپ کے نشان پر بٹن دبائیں گے, بٹن دبائیں گے, بٹن دبائیں گے, بٹن دبائیں گے. پتنگ کے نشان پر بٹن دبانا. مودی, نتیش, چراغ پاسوان, کشواہا صاحب کو بتانا کالا قانون تم نے بنایا مسجدوں کو چھیننے کا, تم نے سیمانچل کو بدنام کرنے کی بات کی, یہ لے بٹن پتنگ پر. اور جو لوگ ہم کو گالی دیتے تھے ہم ان سے کہیں گے 5 سال میں اختر الایمان نے 800 کروڑ کے کام کروائے, ہم دوبارہ بٹن دبا رہے پتنگ چھاپ پر
تاکہ اختر الایمان اب کی بار 1000 کروڑ کے کام یہاں پر کروائے. تو آپ انشاءاللہ تعالی پولنگ بوتھ کو جا کے بھول تو نہیں جائیں گے نا؟ اتحاد پولنگ کے دن دکھانا میرے بھائی. اب ہم یہاں سے جائیں گے، کل سے شیطان کے ایجنٹ آئیں گے. ہم جائیں گے، کل شیطان کے ایجنٹ آئیں گے اور بولیں گے کل ذرا زبردست بھڑکاؤ بھاشن دے کر گیا اویسی نے. اس کی باتوں پر بھروسہ مت کرو. آپ کو ایک ہی جواب دینا ہے، آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بولنے سے شیطان بھاگتا. جیسا ہی ذکر ہوا حبیب کا، بھاگتا ہوں نے. تو یہ پوری شیطانی طاقتوں کو شکست دینا ہے. ایک جو لوگ آج مجلس سے پوچھ رہے اختر الایمان تم نے 5 سال میں کیا کیا، ظالموں 30 سال کا حساب میں تم سے پوچھوں گا، تم نے کیا کیا بتاؤ. 50 سال کا حساب میں تم سے پوچھوں گا، بتاؤ تم نے کیا کیا. یاد رکھو حساب کی اگر بات کرو گے تو فہرست بہت لمبی ہے. بھاگلپور کے فساد کے بارے میں پوچھا جائے گا، کس کی سرکار تھی بھاگلپور کا جب فساد ہوا تھا. بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہیے، اپنے اتحاد پر بھروسہ کریے. اختر الایمان آپ کا خادم ہے، اس خادم کو آپ کامیاب کریے. اختر الایمان کو آپ کامیاب کریں گے تو یہ آپ کے اتحاد کی کامیابی ہوگی. تو پتن چاپ پر بٹن دبے گا تو لگائیے میرے ساتھ نعرہ سیمانچل زندہ باد، سیمانچل زندہ باد، سیمانچل کی جنتا زندہ باد، تسلیم صاحب زندہ باد، ہمارا اتحاد زندہ باد، ہمارا اتحاد زندہ باد. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. اللہ سلامت رکھے.